پی ٹی آئی سے بھی یہ پوچھنا ضروری ہے کہ حکومت اب اگر جواب دے رہی ہے، اتنا وقت گزر گیا، ایک لمبی کھینچا تانی ہے، لمبا مسٹرسٹ ہے یوسف زئی صاحب، 2-4 دن پاکستان تحریک انصاف اگر اور ویٹ کر لیتی تو اس میں کیا برا تھا؟ آپ مذاکرات سے نکل گئے، حکومت کا جواب بھی نظر آ رہا ہے، تو کیا واقعتاً مذاکرات اب ختم ہو چکے ہیں یا حکومت کے اس جواب کے بعد پی ٹی آئی کی کوئی امید باقی ہے، وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میرے خیال سے ہمارے جو مطالبات ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت صرف الزام لگاتی ہے کہ جی پی ٹی آئی یہ ایسی جماعت ہے، پی ٹی آئی انتشاری ہے، پی ٹی آئی دہشت گرد ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون دہشت گرد ہے، کون محب وطن ہے؟ یہ سرٹیفکیٹ حکومت کا کام تو نہیں ہے بانٹنا۔ تو میرے خیال سے بہتر فیصلہ تو یہی ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کا اناؤنس کریں، تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف واپس آ جائے مذاکرات پہ۔ اس سے کم تو میرا نہیں خیال ہے کہ تحریک انصاف اس چیز کو مان لے۔ جوڈیشل کمیٹی کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا اختیار کیا ہوگا؟ جوڈیشل کمیشن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو سینئر ججز ہیں اور سپریم کورٹ کے، کیونکہ نیچے باقی جوڈیشری تو تباہ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے، جو فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، سارے لکھے لکھائے فیصلے ہیں سارے۔ تو اس سے جو جوڈیشری کا جو نظام ہے وہ بڑا مشکوک ہو گیا، بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے، اور ہم دنیا کے اس میں تقریباً 106 سے نکل کے 136 پہ پہنچ گئے۔ تو اب تو بہتر یہ ہے کہ کم از کم جو وہ ہے ہائر جوڈیشری ہے سپریم کورٹ لیول کی، اور سینئر لوگ ہیں، ان پہ مشتمل بنایا جائے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہے، اگر حکومت اس میں ملوث ہے تو وہ کبھی بھی جوڈیشل کمیشن کی طرف نہیں جائے گی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو لگا دیں، اور وہ جو ہے کمیٹی جو ہے وہ نہیں، اس میں یوسف زئی صاحب یہ جو آپ سینئر ججز کی بات کرتے ہیں، آپ بھی تو ججز کو بریکٹ کرتے ہیں نا کہ فلاں جج لگا دیں، فلاں جج لگا دیں۔ تو بات یہ ہے، ہمارا جو بنیادی سوال ہے، آپ کا مذاکرات سے پیچھے ہٹ جانا، حکومت کی جوڈیشل کمیٹی کی اگر آفر ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کے بجائے، ایک راستہ تو نکل رہا تھا نا، جب آپ لوگ بیٹھیں گے بات تو نکلے گی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ 4-5 دن پہلے مذاکرات ختم کر دینا یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ درست نہیں ہے؟ اب اگر آپ واپس آتے ہیں تو حکومت کا ہاتھ ویسے بھی اوپر ہوگا۔ نہیں، میرے خیال سے حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ حکومت کے پاس بھی آپشن ختم ہو گئے ہیں، یا تو دیکھیں انہوں نے اپنا سسٹم بچانا ہے، اور یا پھر یہ کہ سب کو چھوڑ کے بھاگنا ہے۔ یہ کیا کریں گے آپ بتائیں مجھے، ان کے پاس ہے کیا؟ انہوں نے قرضے لیے، 27,000 کا قرضہ لیا، ابھی $1 ارب اور قرضہ لے رہے ہیں، اور ساتھ اڑان پاکستان بھی شروع کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کا ٹیکسٹائل سب سے زیادہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سے ہو رہی ہے۔ 147 کارخانے بند ہو گئے ہیں، ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں، بے روزگاری ہو گئی ہے۔ تو حکومت کے پاس نہیں، وہ تو یوسف زئی صاحب وہ تو اکانومی پہ ہم آئیں گے۔ ابھی جو ہے وہ امریکی وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے، اقتصادی وفد آیا ہے، میکرو اکنامک انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس پہ آئیں گے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے، دیکھیں اصل جو بنیادی بات ہے، اب ایک بات اور بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ آپ حکومت سے اس لیے مذاکرات سے پیچھے ہٹے ہیں کہ جہاں پہ اصل میں آپ مذاکرات کرنا چاہتے تھے وہاں پہ آپ کو کوئی چینل ایکٹیو ہے، اور اس ضمن میں یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی کوئی دوسری ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ تو یہ حقیقت کیا ہے؟ اس بارے بھی ذرا بتائیے۔ دیکھیں، اس کی کیٹیگوریکلی ہم تردید کر چکے ہیں کہ کوئی بیک ڈور چینل مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، یہ صرف افواہ ہے۔ وہ جو ملاقات کا بہت سارے لوگوں نے حوالہ پہ دیا، وہ مذاکرات ساری جماعتیں موجود تھیں، اور وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے تو بیرسٹر گوہر صاحب 2 دن تک تو انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، خود ہی میڈیا اس کو چھیڑتا رہا۔ جب خان صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا۔ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ نے 4 دن پہلے ختم کیے مذاکرات، کیوں ختم کیے؟ ہمیں پتہ چل گیا تھا، کیونکہ جس دن ہم نے ریٹرن دے دیا، تو جب ریٹرن مطالبات ہمارے چلے گئے تو اسی شام کو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور یہ اس ذریعہ بنانا چاہتے تھے اس لیٹر کو۔ اور آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس میں وہ لیٹر باقاعدہ لہرایا گیا کہ جی انہوں نے جو مطالبات مانگے ہیں وہ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اور کس نے کہا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے، جو کہ ترجمان ہے اس مذاکراتی کمیٹی کی۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مطالبات جو ہے یہ نہیں مانے جا سکتے، تو اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ آج آپ نے دیکھا اس لیٹر کی کیا ہے، جو انہوں نے تحریری جواب دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو صرف ایک ورغلانے والی بات ہے کہ جی آپ آ جائیں، واپس آ جائیں۔ بھائی کیوں آ جائیں؟
ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں کریں جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے؟ اچھا ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ سوری قطع کلام معاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات اب ختم ہو چکے ہیں اور یہ جو ان کا جواب ہے یہ بھی بس ورگلانے کی کوشش ہے. تو اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ نے سڑکوں پر آ کے 2-2.5 سال دیکھ لیا، عوام نے آپ کو 8 فروری کو الیکشن کے دن اپنی رائے دی آپ کے حق میں، آپ کے بقول اکثریت آپ کو دلا دی. عوام سڑکوں کی سیاست کو پسند نہیں کر رہے، وہ چاہتے ہیں پارلیمانی سیاست آگے بڑھے، مذاکرات کے ذریعے آپ معاملات طے کریں. آپ مذاکرات کا راستہ چھوڑ کے پھر سڑکوں پر جائیں گے تو آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے کارکنوں کو، اپنی لیڈرشپ کو مزید امتحان میں ڈالیں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس آپشن تو بہت ہے. دیکھیں ہم تو سب سے پہلے جو ہے چاہتے ہیں کہ گرینڈ الائنس بنے اپوزیشن کا، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوں گے. اس کے علاوہ دیکھیں ہماری جو لیڈرشپ چینج ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ابھی ان کی طرف سے بھی آنا ہے، مشاورت ہو رہی ہے کہ کیسے کیا لائے عمل طے کیا جائے، کیونکہ سب سے بڑی اسٹرینتھ کے پی سے نکلتی ہے. تو اس کو آرگنائز کرنا، اس کو لوگوں کے اندر بڑا جذبہ ہے اس وقت. یہ جو حکومت کہتی رہی کہ جی اب دوبارہ 26 نومبر کے بعد یہ پھر نہیں آ سکیں گے اسلام آباد کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ تو ہم سارے سیاسی لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، ہم احتجاج کہاں کریں؟ ظاہر اسلام آباد بھی دارالخلافہ و اسلام آباد یہیں پہ کریں گے. کیا ہمارے خلاف جو ہے وہ احتجاج نہیں ہوتے رہے؟ ہمارے خلاف بھی تو احتجاج ہوتے رہے، لیکن اب اس طرح کیوں ہے؟ جو یہ تو بالکل دیکھیں غیر ذمہ دارانہ ایکشن لیا جاتا ہے، سیاسی ورکروں پہ تشدد کیا جاتا ہے. پنجاب کے اندر آپ دیکھیں نا، پنجاب کے اندر تو سیاسی ایکٹیویٹی کرنا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ ہم پتہ نہیں کہ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں. تو ہم کوئی اسرائیلی تو نہیں ہے یا اسرائیل سے آئے کہ ہمارے ساتھ اتنی نفرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. نہیں اب اس میں یوسف زئی صاحب یہ خیر یہ اب اگین وہی بات ہے کہ یہ بڑا ایکسٹریم پوائنٹ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ پہ الزام یہی لگتا ہے کہ تعصب کی سیاست آپ کرتے ہیں، لسانیت کی سیاست آپ کرتے ہیں، دنگا فساد کی سیاست آپ کرتے ہیں، ڈنڈے لے کر آپ لوگ نکلتے ہیں، تو پھر آپ کو ریاست کیسے اجازت دے گی؟ پھر چیلنج کیا جاتا ہے. ایون جب آپ پشاور سے نکل رہے تھے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الجہاد کے نعرے لگا رہے تھے، یہ تو لگتے ہیں. اور اب ہمارا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ الائنس بنا رہے ہیں، الائنس سے مراد یہ لی جائے کہ حکومت کو آپ لوگ ٹائم دے رہے ہیں. حکومت کا مینڈیٹ سے تو آپ مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے تو آپ پیچھے ہٹ گئے تھے پہلے ہی. دیکھیں میرے خیال سے جو آپ نے بات کی نا کہ ایک تاثر ہے، میرے خیال سے جو آپ نے بات کی نا کہ ایک تاثر آپ کے بارے میں ایسا، یہ بالکل غلط تاثر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے جب بھی پرامن احتجاج کیا ہے تو ہمارے آگے کنٹینر کھڑے کیے گئے، پنجاب پولیس کو ہمارے سامنے لا کے سب سے پہلے ہم پہ شیلنگ کرائی گئی، ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا، مارا گیا. تو دیکھیں اگر اشتعال میں یوتھ ہے، نوجوان ہے، اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو انتشاری ہے. تو دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، اگر 26 نومبر کو ہم اسلام آباد آ بھی گئے تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہم نے کس بلڈنگ کے اوپر قبضہ کیا تھا؟ تو یہ کیا ہے، ہمارے سے پہلے کسی نے یہاں پہ دھرنا نہیں دیا، کسی نے احتجاج نہیں کیا. تو دیکھیں یہ عوامی جگہ ہے، عوامی پارلیمنٹ وہاں پہ ہے تو عوام کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا حکومت نے کہ نہیں احتجاج نہ کیا جائے کیونکہ یہ دہشت گرد ہے، کیونکہ یہ انتشاری ہے، یہ جو فارمولہ بنایا ہے حکومت نے یہ غلط ہے. ان کو سوچنا چاہیے، کل ان کی باری آ سکتی ہے. ساری زندگی شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہے گا کیونکہ انہوں نے کوئی ڈیلیوری نہیں کیا ہے، عوام ناراض ہے. اچھا یہ فرمائیں، پاکستانی ناراض ہیں. شوکت صاحب یہ فرمائیں کہ اب یہ جو تبدیلی لائی گئی ہے KPK کی صدارت اور قیادت کی، کیا یہ عدم اعتماد ہے جناب علی امین گنڈاپور صاحب پر، یا آپ نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ یہ عہدے الگ الگ ہونے چاہیے، آپ کی تجویز مان لی گئی ہے اور جنید اکبر صاحب علی امین گنڈاپور کی طرح ایکٹیو رکھ سکیں گے KPK کے عوام کو، اور دو جو گروپ تو ایک موجود ہیں، گروپنگ تو موجود ہے، اس گروپنگ کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں ارشاد صاحب پتہ نہیں میری تجویز خان صاحب تک پہنچی کہ نہیں پہنچی. میں تو شروع سے کہتا تھا کہ دونوں عہدے الگ الگ ہونے چاہیے، لیکن کچھ عرصے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے خود خان تک کہا، خان صاحب سے مل کے کہا کہ جی میرے سے ایک عہدہ لے لیا جائے تاکہ میں فوکس کروں گورنمنٹ کے اس کے اوپر. تو اس پر خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ایگری تو کر گئے تھے لیکن انہوں نے کچھ عرصہ صبر کیا کہ صدارت کے لیے موزون بندہ تلاش کرنا تھا. تو انہوں نے جنید اکبر کو کیا. جنید اکبر ایک بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت ہی وہ ہے
موزون شخصیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی صدارت کے لیے. وہ کہ وہ اس معاملے میں نئے ہیں لیکن ان میں یہ خاصیت ہے کہ اچھے ورکر ہیں اور مشکل وقت میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور تو میرے خیال یہ کہ اگر وہ اچھی ٹیم بنا لے تو بہترین صدر ثابت ہو سکتے ہیں. ایک تو رسائی ہے ان تک، جتنے ورکرز ہیں ورکروں کی رسائی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے ان تک. اور ویسے بھی جب گورنمنٹ کا عہدہ آپ کے پاس ہو تو گورنمنٹ اور پارٹی کے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا. لیکن یہ بات کہنا کہ جی ایک گروپ کامیاب ہو گیا ہے، میرے خیال سے یہ غلط ہے. بالکل ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے. آج بھی اگر جنید اکبر کو آپ لائن پہ لیں تو وہ یہی کہے گا کہ میرا نام جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے تجویز کیا ہے. تو دیکھیں ہم پارٹی کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں سارے. ایک اندرونی اختلافات میں نہیں کہہ سکتا، کسی ایشو کے اوپر پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے اور یہ اختلاف جو ہوتا ہے یہ کوئی پرسنل نہیں ہوتا ہے، کسی ایشو کے اوپر ہوتا ہے اور بالکل ہوتا ہے. نہیں اس میں یوسف زئی صاحب ایشو پہ اگر اختلاف ہو تو عاطف خان جیسے دیرینہ ممبر ہیں، جب علی امین گنڈاپور صدر تھے انہوں نے ان کو پارٹی عہدے سے ہٹا دیا، پھر پشاور کے سیکریٹری جنرل کو عہدے سے ہٹا دیا. تو یہ کیا کسی ایشو پہ اختلاف تھا، کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں کوئی بھی صدر آ جائے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم لائے. یہ تو ہر ایک کو حق حاصل ہے کیونکہ اس سے آپ کو جو ٹھیک ہے وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا، لیکن چونکہ ایک وہ ہے ایک یہ ہر ایک کا حق ہے. اب جنید اکبر صاحب آئیں تو میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنی مرضی کی ٹیم بنائیں لیکن ایسی ٹیم بنائیں جو ڈیلیور کر سکیں.